السلام علیکم، میں سیاح محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف پاکستان۔ ملک کی صورتحال کتنی گمبھیر ہے اور مزید یہ کتنی گمبھیر ہو سکتی ہے، اور جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن کے اوپر جو افواہیں چل رہی ہیں، یا پھر شہباز گل کی جو آج کی رہائی ہوئی ہے، اور خان جو ہے وہ مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے اس حکومت کے لیے، اس سب کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ علی رضا خان صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آیا کہ سر جو ابھی جو موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ مزید یہ کتنی گمبھیر ہو سکتی ہے اگر یہی سچویشن رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی صاحب یہ حالات آسان نہیں ہے۔ ایک تو معاشی طور پر پاکستان اس لیول پہ پہنچا ہوا ہے کہ جہاں پہ اسے نہیں ہونا چاہیے، اور ان پچھلے 70-75 سالوں میں ہم نے دیکھے ہیں تو ہم نے پیچھے کا سفر زیادہ کیا ہے، ریورس اینگل میں زیادہ چلے ہیں اور آگے بہت کم بڑھے ہیں، اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور ہماری آزادی بہت حد تک سلب ہے۔ جب آپ کی معاشی آزادی نہیں ہوتی تو پھر ملکی آزادی کمپرومائز ہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کمپرومائز ہوتی ہے، یا امپریشن یہی ہوتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے پالیٹکس میں بھی، آج کل جس طرح سے پالیٹکس ہو رہی ہے۔ تو حکومت جس نے بڑے دعووں کے ساتھ، یعنی موجودہ سیٹ اپ جو بڑے دعووں کے ساتھ آیا تھا کہ ہم وہ ساری چیزیں جو خراب کر چکے ہیں عمران خان ان کو صحیح کریں گے، وہ نہیں کر سکے صحیح، ابھی تک تو نہیں کر سکے۔ اچھا سر، اس میں ایک آپ نے بات کی کہ ہماری جو معاشی جو صورتحال ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں؟ دیکھیے، ہم ایک چیز سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں چیزوں کے اوپر، ملکوں کے اوپر بھی، اور ایز اے سوسائٹی بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے۔ یعنی ابھی آف دی ریکارڈ جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم میں وہ سکت نہیں رہی ہے، نہ نوجوانوں میں، نہ بڑوں میں، نہ بوڑھوں میں، کہ وہ خود سے کوئی بزنس سیٹ اپ کر سکیں۔ اور جب تک کوئی قوم بزنس مائنڈڈ نہیں ہوتی ہے، صرف سروس بیسڈ ہوتی ہے، نوکری بیسڈ ہوتی ہے، تو پھر آگے کیسے ترقی کرتی ہے؟ اچھا، خان صاحب ابھی تک جو مطلب پچھلے آپ نے جلسے دیکھے ہوئے جو خان صاحب نے ملک کے اندر کیے اور مختلف شہروں میں جا کر انہوں نے کیے، اور بڑا ایک کراؤڈ اس نے اپنے جلسوں میں جمع کیا، اور ان کے جو بیانات ہمیں سامنے جو نظر آ رہے تھے اس میں ہمیں بڑے خطرناک قسم کے وہ لگ رہے تھے، اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مزید کتنے خطرناک آگے مزید ہو سکتے ہیں؟ شاید اگر پچھلے 4-5 دن کا دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے عمران خان کی جو وہ تندی تھی وہ تھوڑی سی آہستہ ہو رہی ہے۔ یعنی آج سے 4-5 دن پہلے کے بیانات جو انہوں نے دیے تھے، چشتیہ کے بیان کے بعد ان کا بیان اتنا طاقتور نہیں آیا ہے۔ اس کے اوپر ایک ظلم و تشدد ہوا، پھر شہباز گل کے اوپر ہوا، میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا گیا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ جو حکومت آ رہی ہے؟ نہیں، اگر آپ ریکارڈ دیکھیں، یا ظاہر آپ کو ریکارڈ سامنے کمپیئر کرنا پڑے گا کہ پچھلے 3.5 سالوں میں کیا ہوا یا اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، سمجھ آئے؟ آپ کو کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جو نو گو ایریاز ہیں پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے، آپ کو وہ ٹچ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو وہاں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ابھی، ٹھیک ہے؟ آپ کو ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے، آپ کو سلوگنز ایسے نہیں، ہیٹرڈ بیسڈ سلوگنز نہیں لگانے چاہیے کسی کو بھی۔ میری صرف شہباز گل کی بات نہیں، یہاں ایوری باڈی جو کوئی اس طرح کا کمٹ کرتا ہے جس سے اسٹیٹ کو خطرہ ہوتا ہے یا خطرہ ہونے کا یا ایسی چیز یا ایسا پیغام جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ شہباز گل کا آپ کے سامنے ہے، یہ تو پھر بھی ضمانت ہوگی، علی وزیر کی تو نہیں ہوئی ہے ابھی۔ صحافت کے اوپر بات کریں تو ہمارا میڈیا کس طرف جا رہا ہے؟ یہ ہمارے مطلب کہ جو صحافت، جو ہمارے صحافی ہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جماعتوں نے کوئی صحافی خرید لی ہیں، تو اس کے اوپر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آزاد جرنلزم جو وہ بالکل ختم ہو چکی ہے؟ آزاد جرنلزم تو دیکھیے، پولرائزیشن تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ پولرائزیشن ہو چکی ہے، اور بڑی شدید قسم کی پولرائزیشن ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ جرنلسٹک ایتھکس سامنے ہونے چاہیے سب کے۔ جو جرنلزم کی اخلاقیات ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے سامنے جس کا ثبوت ہے وہ بات کرو، ٹھیک ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے وہ بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ سی اٹ سے اٹ، تو کیا سمپل سی بات ہے۔ کچھ چل رہا ہے؟ آپ میڈیا کے اندر خود جج کیجیے، آپ جو خود جج کیجیے کہ ایک گروپ اس طرف ہے، ایک گروپ اس طرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی مبالغہ رائی سے کام لے رہے ہیں، وہ بھی مبالغہ، سارا سچ وہ بھی نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو جب سچ نہیں بتا رہا ہے، لوگوں کو انفارمیشن پوری نہیں دے رہے، تو یقیناً یہ جرنلزم تو نہیں پولرائزیشن۔ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ تھوڑی اسٹرانگ ہوں، اور
جو جرنلسٹ ہیں خود سے بھی کچھ فیصلے کریں کہ جہاں غلط ہے اس غلط کو غلط کہیں، اور جیسے پہلے آپ کی بات ہوئی کہ اپنے اندر وہ کریج پیدا کریں کہ آپ نے ایک ایجوکیشن حاصل کی ہے اور ایسے ایجوکیشن کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایجوکیشن کے لیے آپ جاب کے لیے، سیلری کے لیے، ان چیز پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے آپ اسٹیٹ کے انٹرسٹ اور آپ معاشرے کو ڈس انفارمیشن کا شکار نہ کریں اور اس کو غلط معلومات نہ دیں۔ کچھ افواہیں اس طرح کی پھیل رہی ہیں کہ مریم نواز باہر جانے کی تیاری کر رہی ہے اور نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں، تو آیا کہ بیٹی باہر جائے گی اور باپ واپس آئے گا، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ سے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، افواہیں تو یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہیں، یہ افواہیں تو ہر ایک کے بارے میں ہی ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک قانون ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اتنے سال گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو رائٹس تو پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بھی وہ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سمپل سی ایک نیب لاز کے اندر بھی، پرانے نیب لاز چلو نئے تو اب اس میں امپرووائزیشن ہے، تو اس کے ایک وقت تک اگر آپ کے خلاف کوئی چیز نکلتی نہیں ہے تو آپ کا رائٹ ٹو بیل تو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب نہیں نکلا تو رائٹ ٹو بیل ہے، اور رائٹ ٹو بیل ہے تو وہ کیا کہتے ہیں پاسپورٹ واپس لینے کا بھی حق ہے اس کے پاس۔ اب تو یہ جو قانون، جس قانون کے تحت انہوں نے اپلائی کیا ہے، یہ تو دونوں وکلاء، دونوں سائڈس کے وکلاء نے ثابت کرنا ہے کہ وہ آیا وہ رائٹ فل ہے یا نہیں ہے رائٹ فل، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی جرنلسٹ، میں آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ باہر کھڑے ہو کے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا فائل پڑھتے ہیں تو اس وقت لگتا ہے کہ ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے، تو لہذا اس کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جرنلزم کی بنیاد یہ ہے کہ ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا سینئر صحافی رضا کھل صاحب کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں، اور خان صاحب مزید اور کتنا خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا۔